جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ناظرین، آج ہمارا موضوع عید الفطر ہے۔ عید کا معنی خوشی ہے۔ اسلام میں عید کا کیا تصور ہے اور حقیقی عید کس کو کہتے ہیں، ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمارے پاس حافظ علی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو آپ صاحب ذرا اس کی وضاحت کریں، حقیقی عید کن لوگوں کے لیے ہے اور اسلام عید کا کیا تصور ہے؟ جی اب ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ عید کا معنی خوشی ہے اور یہ عید الفطر آ رہی ہے تو الفطر کہتے ہیں، اس کے کئی معنی موجود ہیں، لیکن اس کا معنی جو سب سے موضوع ہے وہ ہے روزہ کھولنے کا۔ روزہ یعنی روزہ کھولنے کے بعد، پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اب جب روزے ختم ہو رہے ہیں تو اللہ نے شکرانے کے طور پر، اس نعمت کے تشکر کے طور پر اللہ نے ہمیں یہ عید عطا کی ہے، اس کو عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کا آپ سب اسلام میں تصور، سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ 2 دن خوشی کا منا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ 2 دن تم خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 دن خوشی کے ہیں سال میں، یہ زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، اور ان 2 دنوں میں ہم خوشی مناتے، ہم مختلف طرح کے کھیل کود کرتے، جس میں ان کے کھیل اپنے طرح کے تھے، رقص کرتے، شعر و شاعری کرتے، اور مختلف طرح کے جو ان کے علاقائی کھیل تھے وہ اس کو سر انجام دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے یہ جو خوشی کے 2 دن تھے ان کو اللہ خالق کائنات نے بہترین دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے، اور ان دنوں کو اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تبدیل فرما دیا، اور یہ تمہارے لیے خوشی کے دن مقرر فرما دیے۔ اور جو سوال تھا کہ یہ حقیقی عید کس کے لیے ہے، اب سب جس طرح کی عید کا معنی، عید الفطر کا معنی ہے روزہ کھولنے کی عید، تو اصل تو عید اسی کے لیے ہے کہ جس نے روزے رکھے، کیونکہ روزہ کھولے گا وہی جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جس نے روزہ رکھے نہیں اس نے کھولنا کیا ہے۔ اور اگر میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں تو عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہوئے، اللہ اکبر۔ جس کے روزے قبول ہی نہیں اس کی کس چیز کی خوشی ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اگر روزہ جن لوگوں نے رکھے ہیں، ان لوگوں نے بھی روزے رکھنے کے بعد اگر عید کے دن وہ اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، یعنی وہ نماز بھی مسجد میں پڑھنے نہیں آتے، اگر وہ سارا دن کھیل کود میں یا سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں اور سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈراماز مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو گویا وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عید کا جو اصل حقیقی مقصد تھا، روزے رکھنے کے بعد اپنے نفس کی جو تربیت تھی، لہٰذا اس میں کمی رہ گئی ہے۔ اور اگر اس میں کمی، اور دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ اگر اس میں کمی، ایک تو کمی رہ گئی ہے، اور اگر جو روزہ رکھنے کا اصل مقصد تھا، جو اللہ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو پھر اگر اس نے یہ ساری چیزیں یعنی جو اسلام جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک نہیں رہا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں روزوں سے تقوی کا نور نہیں بڑھا گیا، یعنی اس کا دل تقوی کے نور سے خالی ہے۔ اس وجہ سے وہ شریعت جو اس کو روزے فرض کی گئے تھے تاکہ وہ متقی بن جائے، اور اس کی پہ تربیت کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا صاحب، میں لوگ خوشی کے تہوار مناتے تھے، اسلام نے انہیں اسلام نے 2 دن دیے ہیں، عید کے دن دیے ہیں، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر خوشی کرنی ہے تو اسلام میں رہ کر خوشی کرو، شریعت میں رہ کر خوشی کرو۔ بے شک آپ سب ایسے اس میں ایک تو شریعت میں رہ کر ہمیں ثواب بھی ملے گا، جیسے آپ نے وضاحت کی ہے کہ عید ان لوگوں کی، حقیقی عید ان لوگوں کی ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے وہ خوشی میں شامل تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی، بہت بڑی خوشی ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ میرا خیال آپ یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ صاحب بالکل بجا فرما، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمانے نشان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایام فرمائے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی منع فرما دی ہے۔ ان میں ایک دن عید الفطر کا بھی ہے، یعنی اس دن مکمل دن تمہیں، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس دن تم نے روزہ نہیں رکھنا۔
تو یہ لہٰذا تمہیں شریعت اجازت دے رہی ہے کہ جو عید کا دن ہے اس کو بھرپور خوشی طریقے سے مناؤ، جو چاہتے ہو کھاؤ، جو تم اللہ کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان کو پیٹ بھر کے کھاؤ، اور روزہ نہیں رکھنا، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ یعنی آج مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جی آج خوشی کا دن ہے، آج کھانے پینے کا دن ہے، جی تو اس حوالے سے کہ مسلمان جو ہیں وہ آج خوشی کریں بے شک، اور اسلام میں شریعت میں رہ کر وہ خوشی کریں۔ بالکل ایسے ہی جی۔ جی اب صاحب، عید دے دن ایک تو ہے نا کام عید پڑھ لیں، جی کیا صرف عید پڑھنا عید کے دن کام ہے یا اور بھی کچھ عمل ہیں جن کے کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ جی ماشاءاللہ، آپ اچھا سوال ہے افسر صاحب۔ اس میں جب ہمیں شریعت عید کے دن خوشیاں منانے کی اجازت دے رہی ہے جی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم نے خوشیاں منانی کس طرح ہیں، ہاں سبحان اللہ، ہم نے خوشیاں منانی کس طرح ہیں۔ جی یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عید کا دن عطا کیا ہے جی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو جو دن ہے گزارنا چاہیے۔ اور اکثر مسلمان جو ہیں وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جی لیکن ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، وہ کام تو کرتے ہیں جی اور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اگر وہی کام ذہن میں یہ رکھ کر کیے جائیں کہ یہ کام کرنا رسول اللہ کی سنت ہے تو اس کام کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی بارگاہ سے ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ جس طرح کہ اب عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، اچھا ماشاء نماز ادا کرنا، نماز نماز فجر ادا کریں، جی اس کے بعد آپ اچھا آپ صاحب عید کے دن تکبیریں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ اونچی تکبیریں پڑھتے ہیں، تو عید الفطر کے دن بھی چھوٹی عید پہ بھی تکبیریں پڑھ لی جاتی ہیں؟ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ عید پڑھنے آتے ہیں تو آپ آہستہ آواز سے، عید الاضحیٰ پہ بلند آواز سے آپ نے پڑھتے آنا ہے جی اور عید الاضحیٰ پہ آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھتے آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب صاحب وہ کون سی تکبیر ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ساری کہ کتنا پیارا ذکر ہے۔ جی بے شک۔ اس میں دوسری آپ سب پہلی سنت یہ ہے کہ فجر کے دن، عید کے دن آپ صبح فجر کے ٹائم بیدار ہوں، جلدی اٹھیں، نماز فجر ادا کریں۔ پھر جس طرح ہمارا معمول ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر عید کے دن برش کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کی جگہ مسواک استعمال کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں دانت تو صاف کرنے کرنے ہیں، لیکن اگر سنت حضور کی سمجھ کے کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ غسل کرتے ہیں تو غسل کرنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر کریں گے تو پھر اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھا اب صاحب عید کے دن غسل کرنا سنت ہے تو جمعے کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے؟ جی بے شک، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعہ کا دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں، خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ اب بندہ کام تو سارے کر رہے ہیں لیکن اگر ان کو حضور کی سنت سمجھ کے کرے گا تو اس کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ثواب بھی ملے گا اور سنت رسول کی وجہ سے حضور کی محبت نصیب ہوگی۔ اور عید کے دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ عید کے دن عمدہ لباس پہنو، اور عمدہ اور ایسا لباس پہنو جو تمہارے پاس سب سے اچھا لباس ہو، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں اب نیا سوٹ پہننا ہی سنت لازم نہیں ہے، ہاں اگر موجود ہیں تو کوشش کریں اچھے سے اچھا لباس، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آپ اچھا لباس زیب تن فرماتے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عید پہ سبز اور سرخ داری دار چادر اوڑھتے جو کہ یمنی چادر ہوتی ہے اور جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صاحب اس میں کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ صدقہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، عید ادا کرنے سے پہلے کوشش کرے کہ صدقہ فطر ادا کر دے ہر بندہ، اور صدقہ فطر اپنی نابالغ اولاد کا ادا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور جو بالغ اولاد ہے اگر تو والدین کے کہے میں ہے اور ان کی ہی زیر سایہ تو پھر ان کا بھی ادا کرے، لیکن جو نابالغ ہے ان کی ادا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر جو بالغ ہے اگر وہ بھی والدین کے زیر سایہ تو ان کا بھی ادا کر دے ان کی، لیکن اگر وہ اجازت دے دے تو ورنہ وہ خود اپنا ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چاہوں کہ مسجد میں آتے عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے تکبیر پڑھنا عید الفطر پہ آہستہ آواز میں سنت ہے، عید الاضحیٰ پہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ اچھا اب صاحب ان کیا ماحول ہے کہ ایک آدمی عید پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ راستے میں چھوٹی عید پہ آہستہ آہستہ تکبیریں پڑھتا آ رہا ہے، اتنی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں؟ جی بالکل، اپنے کان تک تو کم از کم اس کی آواز آنی چاہیے،
اپنے آواز اور راستے میں جو لوگ مل رہے ہیں انہیں سلام بھی کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، تو یہ کتنا پیارا دن لگ رہا ہے. پھر وہ آ کر نماز عید پڑھے گا، خطبہ سنے گا. تو ہاں آپ وضاحت کر رہے تھے کہ عید کے دن ہمارے معاشرے میں جس طرح کا رواج ہے کہ ہمارے یہاں پہ سوئیاں پکائی جاتی ہیں. تو یہ سیویاں پکانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کھجور تناول فرمایا کرتے تھے. کوئی بھی میٹھی چیز آپ کے جو پاس موجود ہو، اور کوشش کریں اگر کھجور ہے تو پھر اس کو طاق عدد میں استعمال کیا جائے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس کو طاق عدد میں استعمال کیا جائے. اچھا اب صاحب یہ طاق کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے جی. کہ نماز میں آپ رکوع سجود میں تسبیحات جو پڑھتے ہیں وہ طاق عدد میں پڑھے، اور ادھر کھجور کا بھی آپ طاق عدد کا کہہ رہے ہیں، اور شب قدر کی تلاش بھی وہ طاق راتوں میں. یہ طاق عدد میں آخر کیا؟ طاق عدد میں کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے طاق عدد کو بڑا پسند فرمایا، اللہ اکبر. کیونکہ ایک بھی طاق عدد میں آتا ہے. وہ وحدہ لا شریک خود بھی یکتا ہے، ایک ہے، اور اس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں بنایا. یعنی اس نے جہاں پہ آپ طاق کا آتا ہے نا، تو طاق کو اللہ خالق کائنات نے بڑا پسند فرمایا ہے طاق اعداد کو. اسی وجہ سے حکمت بھی اس میں یہی ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ایام ہوتے ہیں، تو اسی کی نسبت کو قائم رکھا جائے. اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاق کو پسند فرمایا، اور آپ بھی طاق عدد میں کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، 3 5 7. اسی وجہ سے ہمیں پھر وہ شب برات شب قدر کو بھی تلاش کرنے کی طاق راتوں میں. اچھا یہ وضاحت اس طرف تو نہیں جا رہی کہ یہ طاق عدد اللہ کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہوتی نسبت کی وجہ سے کہ وہ ایک ہے؟ بے شک. تو اس طرح تو مسلمانوں کا ہمارا جذبہ بہت بڑھ جائے گا کہ شب قدر تلاش کرنے میں، کھجور کھانے میں، اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاق دنوں میں یا طاق کی نسبت عطا کی. نسبت عطا فرمائی.